اور پھر ان کی بات کو چند نوجوان جو جینس پینٹ کے اندر چابی لے کے گھوم رہا ہوگا، جس کو خدا کی قسم تحیات یاد نہیں ہوگا، درود یاد نہیں ہوگا، دعائے منصورہ، دعائے قنوت یاد نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتا ہوگا، وہ دلیل میں پیش کریں گے کیا کہ فلاں صاحب بڑے محدث صاحب انہوں نے کہا کہ حدیث میں نہیں ہے تو نہیں ہے، انہوں نے ضعیف کہا تو ضعیف، ختم تو ختم۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنا یہ جائز اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعلنوا بالنکاح وجعلوه فی المساجد، رواہ الترمذی۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ویڈیو میں موجود آپ مولوی معراج ربانی کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بیٹا بدعت ہے یہ، اس کو سنت اور مستحب سمجھ کے مسجدوں میں نکاح کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت۔ ابھی اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبی میں کی ہو، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں مسجد نبی میں کی ہو؟ غیروں کے نقش قدم پہ چلنے والوں، ہوش کے ناخن لو، چرچوں میں کرسچنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مندروں میں غیر مسلموں کی شادیاں ہوتی ہیں، تم نے بھی انہی کے ڈھرے پہ چل کے ہمارا بھی نکاح مسجد میں ہو۔ حدیث کے نام پر قوم کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں، میں بھی اس کی پول کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، پھر انشاءاللہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آپ نے ان کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا، یہ بندہ چیخ چیخ کر کے، چلا چلا کر کے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، مسجد میں نکاح کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مسجد میں نکاح نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں نکاح کرنے سے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں نہیں کیا ہے، مندر کے اندر، چرچ کے اندر، کلیسا کے اندر نکاح کرنا غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا شاعر ہے، غیروں کی طرح ہمیں مسجد میں نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ انداز بیان دیکھیے کس طرح سے چرب زبانی کر رہا ہے، کس طرح سے حدیث کا انکار کر رہا ہے، کس طرح سے ایک مستحب عمل کو میرے محترم بدعت قرار دے رہا ہے، جنون میں نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے محترم، راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، اعلنوا بالنکاح وجعلوه فی المساجد، صاف صاف لفظ ہے وجعلوه فی المساجد۔ معراج ربانی صاحب یہ مساجد مسجد کی جمع ہے، کاش آپ اتنی اردو جانتے کہ آپ کو واحد جمع میں فرق ہوتا اور آپ مساجد کو سمجھ پاتے کہ یہ مساجد مسجد کی جمع ہے، جمع کا ایک وزن یہ مساجد کا ہے، مدرسہ کی جمع مدارس، مسجد کی جمع مساجد، تو اسی طرح سے مکتب کی جمع مکاتب، تو اسی وزن پر مسجد کی جمع مساجد ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ نکاح کو مسجد میں کیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بات ماننے کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ کے اندر ایک جامع کتاب ہے ترمذی شریف، حدیث کی جو 6 سب سے مقبول مشہور معروف کتاب ہے اس میں سے ایک ہے ترمذی شریف، اس کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ کاش آپ صرف حدیث کا نام یاد کرتے، کاش آپ ایک بار پڑھ لیے ہوتے، کاش آپ دیکھ لیے ہوتے، کاش آپ سنی سنائی بات نہیں کیے ہوتے، کاش آپ صرف لیپ ٹاپ کے اندر انگلی ڈالنے سے باہر کتاب کو کھول لیے ہوتے، حدیث نمبر 1089 کو دیکھ لیے ہوتے، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اتنی ڈھلائی کے ساتھ، اتنی جرات کے ساتھ اور اتنی بے باکی کے ساتھ، اتنی بے خوفی کے ساتھ حدیث کا اس طرح سے انکار نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بیان کرنا تھا کہ یہ حدیث کے اندر ہے اور حدیث ضعیف ہے، لیکن میرے محترم ضعیف حدیث کا حکم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہ ہو تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ ذرا آپ بتائیں کہ کس حدیث کے اندر منع ہے کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے، کسی چیز کو مکروہ کہنے کے لیے، کسی چیز پر حرمت کا حکم لگانے کے لیے، کسی چیز کو روکنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا، کوئی پروف چاہیے نا،
قرآن سے کوئی آیت چاہیے، احادیث چاہیے، آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس دلیل سے آپ منع کر رہے ہیں مسجد کے اندر نکاح کرنے سے؟ ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے. ہم نے حدیث کا نمبر بتایا 1089، ہم نے کتاب کا نام بتایا صحیح ستہ میں سے ترمذی، ہم نے راوی کا نام بتایا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کے اندر امام ترمذی نے حدیث کو حسن غریب کہا ہے. لیکن یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے کہ شادی بیاہ پر آج کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. شادی بیاہ آج مشکل ترین مشکل ہو گیا ہے. شادی کے اندر اتنے اخراجات ہو گئے ہیں، اتنی فضول خرچی ہو گئے ہیں، اتنے رسم و رواج ہو گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے غیر مسلم کی شادی ہے، یہ غریب کی شادی ہے مالدار کی شادی ہے. اور ہر قسم کے اس کے اندر بدعات ہوتے ہیں، اس کے اندر خرافات ہوتے ہیں، اس کے اندر بے ہنگامی حالت سی ہوتی ہے، اس کے اندر ناچ نچائے جاتے ہیں، ڈھول ڈھولک پیٹا جاتا ہے. اس کے اندر کون سی ایسی برائی ہے، شاید کوئی برائی باقی ہو جو شادی بیاہ کے محفل میں نہ ہوتی ہو. ہر قسم کی میرے محترم گستاخی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، بد تہذیبی ہوتی ہے. جہاں ناچ ہوتا ہو، جہاں ڈی جے بجتا ہو، جہاں گانے بجتا ہو، جہاں پٹاخے چھوڑ جاتے ہوں، جہاں نوجوان بچے ڈانس کرتے ہو، جہاں ہر قسم کی برائیاں عام ہوتی ہو، ایسے موقع پر ہمارے اکابر علماء کرام نکاح کو سادگی کے ساتھ کریں، نکاح کو میرے محترم مسجد کے اندر کریں، اس کی خوب ترغیب دیتے ہیں، اس کے بارے میں تحریک چلاتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بناتے ہیں. ایسے موقع پر یہ حدیث کے نام پر کیسے گمراہی پھیلا رہا ہے؟ ذرا اس کو دیکھے اور سوچے کہ آخر یہ بندہ کیسے کہہ دیا. اب بھی وقت ہے اس کے پاس اپنے بیان سے واپس لے اپنے بیان کو اور پوری امت سے معافی مانگے. ذرا سی عقل لگا لیتے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی. تھوڑی سی عقل کی 1% بھی اگر لگا لیتے تو انہیں بات سمجھ میں آتی کہ اگر مسجد کے اندر نکاح کرتا ہے بندہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مسجد کی عظمت، مسجد کی حرمت، مسجد کا تقدس، مسجد کی احترام اور ادب ہمارے دل میں اتنا ملحوظ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ مسجد کے اندر جا کر پٹاخے نہیں چھوڑتی ہے. آج بھی امت مسلمہ مسجد کے اندر جا کر بینڈ باجا نہیں بجاتا ہے. آج بھی مسجد کے اندر ناچ گانے نہیں ہوتے ہیں. آج بھی مسجد میں کوئی ناپاک شخص نہیں جاتا ہے، مسجد کے باہر رہتا ہے. اگر نکاح مسجد کے اندر ہوگا تو ساری کمی کجی کوتاہی اور ساری برائی، ساری فحاشی، ساری عریانیت خود بخود مسجد سے باہر سب کچھ ختم ہو جائے گا. مسجد کے اندر متقی لوگ جائیں گے، پرہیزگار لوگ جائیں گے، اللہ والے جائیں گے، صوم و صلات کے پابند جائیں گے، نمازی جائیں گے، امام صاحب ہوں گے. نہ وہاں ڈی جے ہوگا، نہ وہاں گانا بجانا ہوگا، نہ وہاں عورت مرد کا اختلاط ہوگا، نہ وہاں بے حیائی ہوگی، نہ وہاں بے پردگی ہوگی، نہ وہاں ناچ قوالی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. گئے وہاں خطبہ مسنونہ پڑھا جائے گا، بیان ہوگا، اس کے بعد نکاح ہوگا، لوگ باہر چلے جائیں گے. تو مسجد کے نکاح کے اندر کتنے فوائد ہیں، لیکن یہ فوائد انہیں ہضم نہیں ہو رہا. یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے امت مسلمہ بگڑی ہوئی ہے، برباد ہے، مست ہے، جیسے ان کے پیسے لاکھوں کروڑ میں خرچ ہو رہے ہیں، جیسے یہ بدعات کے اندر مبتلا ہیں، خرافات کے اندر مبتلا ہیں، اس کے اندر کوئی کمی کجی نہیں ہونی چاہیے. یہ دن بدن فروغ پانا چاہیے اور بڑھنی چاہیے. اسی لیے یہ مسجد کے اندر نکاح کرنے سے روک رہے ہیں. دلیل ہم پر نہیں ہے، ہم مسجد کے اندر نکاح کر رہے ہیں. ہم نے دلیل دے دیا کہ یہ ضعیف حدیث ترمذی کی روایت اور ام عائشہ اس کے راوی اور یہ 1089 نمبر حدیث یہ ثابت ہے. وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر نکاح منعقد کیا کرو. اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس آپ کا قول ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے پروف ہے. اور یہ پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے، مجنون پن ہے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں مسجد میں نکاح کیے. میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس وقت آپ نے تو نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا. کیسے مسجد کے نکاح کرتے ہیں؟ اور پھر جو نکاح ہوا ہے غزوے کے موقع سے، جنگ کے موقع سے، اور جب جہاں حکم آ گیا اللہ کا وہاں نکاح ہو گیا. اور کیا یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دیا ہو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر کے دکھاویں؟ اور حضور نے وہ کام کیا ہوگا تو ہی ہم کریں گے، نہیں کیا ہوگا تو نہیں کریں گے. تو پھر اس کا مطلب حدیث قولی، آپ کی بات کا کوئی معنی مطلب نہیں رہ گیا. صرف آپ کا جو عمل ہے وہی حدیث ہوگا اور آپ کا جو قول ہے اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. آپ کے قول کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا قول آپ کے عمل سے میل کھا رہا ہے نہیں. اگر آپ کا قول آپ کے عمل سے میل کھا رہا ہے تو عمل کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا دیوانہ پن ہونی چاہیے. اور پھر ان کی بات کو چند نوجوان
جو جینس پینٹ کے اندر چابی لے کے گھوم رہا ہوگا، جس کو خدا کی قسم تحیات یاد نہیں ہوگا، درود یاد نہیں ہوگا، دعا منصورہ، دعا قنوت یاد نہیں ہوگا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتا ہوگا، وہ دلیل میں پیش کریں گے کیا کہ فلاں صاحب بڑے محدث صاحب انہوں نے کہا کہ حدیث میں نہیں ہے تو نہیں ہے، انہوں نے ضعیف کہتے ہیں ضعیف، ختم تو ختم۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنا یہ جائز اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، امت مسلمہ سے خاص گزارش ہے کہ آپ اس قسم کے مولوی کے ہرگز بہکاوے میں نہیں آوے، اس کے پروپیگنڈے کا ہرگز شکار نہ ہو۔ آپ میرے محترم نکاح سادگی کے ساتھ کریں، بغیر ذات برات کے کریں، بغیر لین دین کے کریں، بغیر تاشے اور پٹاخے اور بغیر کیا کہتے ہیں ناچ قوالی بینڈ باجے ڈی جے بغیر اس کے کریں۔ آپ جمعہ کے اندر آوے، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد بس خطبہ مستونہ کے بعد نکاح ہو جائے، اور مسجد کے اندر نکاح کریں۔ کئی علاقوں سے مسجد کے اندر باضابطہ رجسٹری آفس قائم ہے اور مسجد کے اندر ہی نکاح ہوتا ہے، مسجد کے باہر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھا پہل ہے کہ بہت ساری خرافات سے آدمی بچ جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنا واجب ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنا فرض ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر ہوٹل کے اندر نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شامیانے کے اندر میدان کے اندر نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ ہم ترغیب دے رہے ہیں کہ افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کیا جائے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ صاحب تو صاف صاف منع کر رہے ہیں۔ تو منع کرنے کا کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونی چاہیے، کوئی پروف ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ہے دم تو اس حدیث کا انکار کر دیجئے، اس حدیث کو موضوع کہہ دیجئے، یا کہہ دیجئے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، ضعیف حدیث پر عمل کرنے والا گناہگار ہوگا، کہہ دیجئے، یا آپ کہہ دیجئے کہ امام ترمذی نے لکھا ہے ضعیف حدیث کو، ساری ترمذی کو اور ابو داؤد کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو جتنی ضعیف حدیث ہے ان ساری حدیث ضعیف کو نکال دیجئے۔ پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی، بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہوش کے ناخن لیجئے اور میرے محترم دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مسجد کے اندر سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔